آپ ابھی کیسز کی بات کر رہے تھے نا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلے آئے، میں چاہتی ہوں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اور کامنٹ کریں کہ اس کا کیا ان کے ووٹ بینک کے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ جی میں نے یہی آپ کو بتایا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس کیفیت میں دو آراء تھیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہائی مارول گراؤنڈ پہ کھڑا ہوں، میں صادق اور امین انہیں قرار دیا گیا تھا، وہ چیزیں تو سامنے آ گئی. دیکھیں بات یہ کہ پرسیپشن یہ تھا کہ خان صاحب اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن ان کی ہوم منسٹری تو ساری چیزوں میں انوالو تھی. وہ جو اربوں کی چیزیں لائی ہیں، بازار میں فروخت ہوئی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ووٹ بینک پہ جو چیزیں دو اثر انداز ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک بلے کا نشان نہ ملنے سے ان کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور دوسرے ان کے نامزد امیدوار ایک ایک حلقے سے دو لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نامزد کیا ہے، لہٰذا یہ ساری کنفیوژن ہے، یہ ان کے ووٹ بینک پہ ضرور اثر انداز ہوگی. یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. کیسز پہ دو آراء ہیں کہ کیسز پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ بات یہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، تو ایک ہفتہ پہلے جب یہ فیصلے آ رہے ہیں، ماضی کے اندر بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے فیصلے آتے رہے، ان کی مقبولیت اثر انداز نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب کو اس ملک میں نااہل قرار دیا گیا تھا، آج ہم بیٹھ کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرکزی حیثیت ان کی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو فیصلے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف، کیا ان کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہمدردی کا ووٹ مل سکتا ہے، یا جب پارٹی سربراہ الیکشن میں نہیں ہوتا تو بددل ہوتے ہیں ووٹرز اور وہ چاہتے ہیں کہ کس کے لیے وہ ووٹ کریں. آپ کے خیال سے کون سے والا فیکٹر یہاں پہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو ذرا یہ واضح کر دیں کہ وہ پارٹی موجود نہیں ہے الیکشن میں. جی لیکن ان کے حمایت یافتہ امیدوار جی وہ ہمیں پتہ ہے. حمایت یافتہ ہونا ایک چیز ہوتی ہے، پارٹی کا خود سمبل کے ساتھ الیکشن لڑنا اور چیز ہو. یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. جہاں تک اس کے کیسز کا تعلق ہے، اس میں بات یہ ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے لائلسٹ ہیں، جو ان کے بہی خواہ ہیں، ان کے ووٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ تو جو ہمارے ہاں ہے کہ پرسیکیوشن کے کانٹیکسٹ میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو آپ کو واقعات کے ساتھ لنک کرنا پڑے. اگر صرف کنوکشن ہوتی اور باقی ان کا الیکشن صحیح چل رہا ہوتا، الیکشن یہ لڑ رہے ہوتے، اچھا ان کے کینڈیڈیٹس کو کیمپین چلانے کی اجازت ہوتی، یہ کارنر میٹنگیں کر رہے ہوتے، ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے، پھر تو شاید ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو الیکشن جو یہ فیصلے ہوئے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی بات ہے، کیونکہ پارٹی تو الیکشن لڑ رہی ہے. لیکن یہاں تو یہ چیزیں سنکرونائز ہو رہی ہیں، ایک ایونٹ دوسرا ایونٹ تیسرا ایونٹ. پورا اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ ایک پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. تو اس کا اثر تو پڑتا ہے، اس کا بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اور بہت سے ہمیں نہیں معلوم کتنے ان کے ہمدرد اس دن ووٹ والے کے دن باہر آئیں گے، کیونکہ خوف کی فضا بھی قائم ہو جاتی ہے کہ ان کو سزا مل رہی ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، وہ جو کیمپین میں پرابلمز ہیں. تو ایک ڈسکریجنگ انوائرمنٹ ہے ان کے ووٹر کے لیے. جو بھی آ جائیں گے دیکھا جائے گا. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے وہ ہمارے سمجھ سے قاصر ہیں، اس لیے کہ اگر 5 تاریخ کو یہ الیکشن کروا بھی لیتے تب بھی ان کی ایکسیپٹنس الیکشن کمیشن میں ہو نہیں سکتی تھی اس سٹیج پہ. آلریڈی جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، جس حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے، جس سمبل کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے، وہ فیصلے ہو چکے ہیں. وہ اب چینج نہیں ہو سکتے آخری سٹیج کے اوپر، قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا اس وقت 5 تاریخ کو الیکشن کروانے کا فیصلہ میرے نزدیک سیاسی دانش مندی نہیں تھا. جلد بازی میں الیکشن کے بعد وہ کروا لیں الیکشن جو کروانا چاہتے ہیں. جلد بازی میں فیصلہ ہوا اور پھر جلد بازی میں اس کو مؤخر بھی کر دیا انہوں نے. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، ایک تو یہ کہ اس جلد بازی کی اور فوری فیصلے کرنا اور پھر کوئی ہوم ورک نہیں اس کے پیچھے نظر آتا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا اس سے میسج ملتا ہے؟ دوسرا، اکبر ایس بابر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بچانے کے لیے بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. اس آفر سے کیا مطلب لیا جائے؟ کیا کہیں ہم اسے؟ اس سے میرے خیال میں یہی مطلب لیا جائے کہ میں تحریک انصاف کو ختم کرنے کی اپنی کاوشیں جاری رکھوں گا اور میرے اس جذبے میں کبھی کمی نہیں آئے گی. تو ان کا نام تو اس وجہ سے تو کبھی مشہور نہیں ہوا کہ وہ تحریک انصاف کے بانیوں میں سے تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. ان کی مشہوری صرف اس بات پہ ہے کہ وہ مقدمات کو جہاں لے جانا چاہتے تھے وہاں پہ لے گئے، اور جو تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کے لیے انہوں نے مواد مہیا کیا عوام میں بھی. تو ان کی وہ حیثیت تبدیل نہیں ہوگی، وہ جو بھی چاہیں. اس وقت دیکھیں تحریک انصاف کوئی
نارمل سچویشن میں الیکشن نہیں لڑ رہی اور جماعت کے طور پر تو لڑ ہی نہیں رہی. جو فیصلے آئے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں بہت تنقید ہو رہی ہے. وہ فیصلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو معمول کے فیصلے عدالتوں سے آتے ہیں ذرا تیزی میں اور جلد بازی میں، میرا خیال ہے کہ وہ جو عدالتوں سے ماضی میں فیصلے سیاستدانوں کے بارے میں آتے رہے ہیں جہاں لوگوں کے خلاف 20-30 سال تک مقدمات چلتے رہے اور کہیں پہ وہ کنکلوڈ نہیں ہوئے، تو یہاں ایک لگتا ہے کہ سارا عدالتی نظام بہت جلدی میں تھا کہ کوئی فیصلہ کر ہی دے. اب اگر لوگ مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں عدالت کے فیصلوں کو تو پھر مظلومیت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مظلوم ہے. اور اس وقت تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگ اور ان کے امیدوار اور ان کے رہنما اور ان کے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ایک مظلومیت کی ڈاکٹر صاحب، اس جذبہ پیدا کر مظلومیت رہے کا ہیں. فائدہ مل سکتا ہے ووٹوں کی صورت میں؟ اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ شاید بڑی تعداد میں ووٹ دیں، لوگ شاید تعداد میں نہ نکلیں. ہو سکتا ہے کہ اس دن کوئی ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ خوف کے مارے وہ گھروں سے باہر نکل ہی نہ سکیں. ایک بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر نوجوان جو تقریباً 5 کروڑ 66 یا 68 لاکھ کے قریب، یہ 44% بنتا ہے ووٹرز کا، یہ نوجوان لوگ ہیں. تو یہ لوگ اگر نکلتے 44% میں سے اگر صرف 30% 60% بھی نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نتائج بالکل اچھا فرق پڑ سکتا ہے. ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر منحصر ہے کہ کیا تحریک انصاف کو لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے آزاد امیدوار جیتیں، کیا یہ سپورٹ ووٹ میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں 8 فروری کا انتظار کرنا پڑے گا. رشید صافی صاحب، ایک تو اکبر ایس بابر صاحب یہ کیا آفر کرا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، نمبر 1، اور دوسرا اس پہ بھی ضرور کامنٹ کیجئے کہ جو شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو پلان بی اور سی بھی ہے. ویسے بی ہم نے دیکھ لیا تھا کیا تھا، یہ سی کیا ہے؟ دیکھیں، شعیب شاہین صاحب اور اکبر ایس بابر صاحب، یہ دونوں حضرات گرچہ دو مختلف اطراف میں کڑے ہیں لیکن دونوں کی حیثیت لگ بھگ ایک جیسی ہے. اب شعیب شاہین صاحب جو ہے اپنے ایک حلقے کی بات کر رہے ہیں اور آج بھی ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جس حلقے سے وہ انتخابات لڑ رہے ہیں اس حوالے سے ہیئرنگ ہوئی ہے، وہ اس حوالے سے زیادہ ان کی توجہ اسلام آباد کے اپنے اس حلقے پہ ہے اور وہاں پہ وہ کمپین نہیں کر پا رہے، اس کے لیے مختلف حربے وہ استعمال کر رہے. اور اکبر ایس بابر صاحب تو وہی بات کہ ان کی بس کی یہ بات نہیں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے، وہی پاکستان تحریک انصاف ہے. اکبر ایس بابر صاحب چاہے جو بھی کہے، چاہے جو بھی تجویز لائے، ان کے پاس عوام کی سپورٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اس لیے ان دونوں حضرات کی باتوں کا زیادہ وزن نہیں ہے. بات وہی ہوگی جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے یا ان کے جو قریبی اور ساتھی ہے شاہ محمود صاحب کی بات مانی جائے گی، یا اس طرح کے اور جو ان کے لیڈر اس سخت وقت میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کڑے ہیں ان کی بات پہ توجہ دی جا سکتی ہے. باقی اوورآل جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا سنگین رویہ جو ہے وہ خود جمہوریت کے ساتھ زیادتی کے منافی ہے.